الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالہ آخرت کے سلسلے میں کتاب شرح الصدور میں سے مزید چند ایک روایت آپ کے سامنے قبر کے حالات کے سلسلے میں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بعد از وفات بعد از وصال بھی زندگی عطا فرماتا ہے، اس کے سلسلے میں اور اس کے متعلق انشاءاللہ چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا زین الدین بوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منصورہ میں جب مسلمانوں کو قیدی بنا لیا گیا تو ان میں ایک فقیہ حضرت سیدنا عبد الرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، آپ نے وہاں یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں اور روزی پاتے ہیں۔ انہوں نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی آیا اور اپنے نیزے سے آپ کے چہرے کو چھو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امام، تو کہتا تھا زندگی میں کہ تمہارے رب نے تمہیں زندہ کہا ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے، تو بتاؤ کہاں ہے وہ زندگی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دینے کے باوجود آپ نے اپنا سر اٹھایا، یعنی شہید ہونے کے بعد آپ اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 مرتبہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں، رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں۔ یہ دیکھ کر فرنگی اپنے گھوڑے سے اترا، آپ کے مبارک چہرے کو بوسہ دیا اور اپنے نوکر کو حکم دیا کہ انہیں اٹھا لو، ہم انہیں اپنے ساتھ اپنے شہر لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مکہ مکرمہ میں باب بنو شیبہ پر ایک مردہ نوجوان دکھائی دیا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، اے ابو سعید، کہ آپ نہیں جانتے کہ محبوب مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ تو بس ایک گھر سے دوسرے گھر کوچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا الشیخ ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کھول کر اسے مٹی پر لٹایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غریب الوطنی پر رحم فرمائے، تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور کہا کہ اے ابو علی، تو مجھے اس کے سامنے رسوا کرتا ہے جس نے مجھے ناز کی عادت ڈالی ہے۔ میں نے کہا، اے میرے سردار، کیا موت کے بعد زندگی؟ اس سے کہا، ہاں میں زندہ ہی ہوں اور اللہ سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ ہوتا ہے، اور میں اپنے مرتبے کے سبب کل بروز قیامت تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ ایک کفن چور تھا، ایک مرتبہ ایک خاتون فوت ہوئی اور لوگوں نے جنازہ پڑھا تو یہ کفن چور بھی اس میں شامل ہو گیا تاکہ اسی قبر کا پتہ لگا سکے۔ جب رات ہوئی اور اس نے جا کر قبر کھودی تو وہ خاتون بول پڑی، سبحان اللہ، کیا بخشا ہوا مرد بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے؟ کیا بخشا ہوا مرد بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے؟ کفن چور نے کہا، تم تو بخشی گئی مگر مجھ گنہگار کی بخشش کیسے ہو گئی؟ خاتون نے کہا، اللہ رب العزت نے مجھے اور میرا جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ یہ سن کر کفن چور اٹھا، مٹی واپس ڈالی اور سچی پکی توبہ کر لی۔ سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان میرے ساتھ رہنے لگا، اس کا انتقال ہوا تو میں غمگین ہو گیا۔ میں نے اسے غسل دینے کا ارادہ کیا تو غم کی وجہ سے بائیں جانب سے شروع کر دیا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دائیں طرف پھیر دیا۔ میں نے کہا، بیٹا تم نے ٹھیک کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابی یعقوب سوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک مرید کو غسل دیا تو اس نے تختہ غسل پر میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بیٹا میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں ہے، یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے، تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ علیہ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید میرے پاس مکہ مکرمہ آیا اور 1 دینار دیتے ہوئے کہا کہ استاذ محترم،
کل ظہر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا. یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کس طریقے سے علم غیب عطا فرماتا ہے, کب انتقال ہوگا اور کہاں پہ انتقال ہوگا, یہ بھی ساری باتیں وہ جانتے ہیں. تو اس مرید نے کہا اپنے شیخ سے کہ اے استاذ محترم, کل ظہر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا, یہ دینار رکھ لیجئے, آدھے دینار سے میری قبر اور آدھے سے کفن کا انتظام فرما دیجیے گا. اگلے دن وہ ظہر کے وقت آ کر طواف کرنے لگا اور پھر کچھ پیچھے ہٹا اور انتقال کر گیا. جب میں نے اسے قبر میں اتارا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. میں نے کہا کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ وہ بولا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں اور اس سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ رہتا ہے. سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عمرو بیکندی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مکہ مکرمہ کی کسی گلی سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان کو خراب کردار کی وجہ سے گھسیٹ کر باہر نکال رہے ہیں اور اس کی ماں روتے ہوئے لوگوں سے اپنے بیٹے کی سفارش کر رہی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا میری ضمانت پر اسے اس عورت کے حوالے کر دو. چند دن بعد آپ کی ملاقات اس کی ماں سے ہوئی تو اس نوجوان کا حال دریافت کیا. بولی وہ تو مر گیا ہے, اس کا انتقال ہو گیا, اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری موت کی خبر پڑوسیوں کو بھی نہ دینا تاکہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں, اور مجھے دفن کرنے کے بعد میرے رب تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرنا. لہٰذا میں نے کسی کو بتائے بغیر ہی اسے دفن کر دیا, اور جب واپس پلٹنے لگی تو مجھے اس کی آواز آئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے میری ماں اب تو چلی جا, مجھے کرم والے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے اور وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے. سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک شخص کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے والد کی قبر پر جا کر ان سے باتیں کیا کرتا تھا. نیز یہ بھی مشہور ہے کہ بڑے فقیہ اور مشہور ولی حضرت سیدنا احمد بن موسیٰ بن عجیل رحمۃ اللہ علیہ کو بعض صالحین فقہا نے قبر میں سورہ نور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. امیر المؤمنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ایک مرتبہ جنت البقیع شریف سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو, ہمارے پاس تمہارے لیے چند خبریں ہیں کہ تمہاری عورتوں نے شادیاں کر لیں, تمہارے گھروں میں نئے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے. ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے عمر بن خطاب, ہم بھی آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتاتے, کچھ خبر آپ کو بھی ہم دیتے ہیں. کہا کہ ہم نے جو آگے بھیجا اسے پا لیا, جو راہ خدا میں خرچ کیا اس سے ہم نے نفع اٹھایا, اور جو پیچھے چھوڑ آئے تھے اس میں نقصان ہی ہاتھ آیا. سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ, یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ رب العزت کی رحمت ہو, تم ہمیں اپنی خبریں سناؤ گے یا پھر ہم تمہیں بتائیں؟ اتنے میں ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے امیر المؤمنین آپ ہمیں بتائے کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیواؤں نے شادیاں کر لی, مال تقسیم کر دیے گئے, اولاد یتیموں میں شمار ہو گئی, اور تمہاری پختہ عمارتوں میں اب تمہارے دشمن رہائش پذیر ہیں. یہ خبریں تو ہمارے پاس تھی, اب تم اپنا حال سناؤ. ایک قبر سے آواز آئی کہ کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے, کھالیں جھڑ گئی, آنکھوں کے حلقے رخساروں پر بہہ نکلے اور نتنوں سے خون اور پیپ جاری ہو گیا. جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا, اور جو پیچھے چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا, اور ہم اپنے اعمال میں گرفتار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو عذاب قبر اور فتنہ قبر سے محفوظ و مامون فرمائے. صلی اللہ